لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى علیہم، پھر اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. وآتیناہ من الکنوز ما، اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ بے شک اس کی چابیاں بوجھل کر دیتی تھیں ایسی جماعت کو کہ جو قوت والی ہوتی تھی. اذ قال له قومہ، جب کہ اس کی قوم نے اس سے کہا، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. سورہ مبارکہ کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں کافروں کو دعوت دیا کرتے، اللہ کا پیغام سنایا کرتے، تو کافر اپنی سرداری کے غرور میں، مال و دولت کے غرور میں آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کو ٹھکرا دیتے. تو اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت کے آخر میں قارون کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جس سے مکہ والوں کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اگر تم نے بھی اپنے مال و دولت کے گھمنڈ پر آپ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے قارون کے ساتھ کیا تھا. تم قارون سے بڑے مال و دولت والے نہیں ہو. قارون کو جو خزانے اللہ نے عطا کیے تھے اس جیسے خزانے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں. تو جب قارون کی دولت اسے دنیا آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی تو تمہیں بھی تمہارا مال و دولت اور تمہاری یہ سرداری اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. لہٰذا کامیابی اسی بات میں ہے کہ اللہ کے حبیب کی دعوت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی کا ذریعہ بنا لو. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین قارون کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، جس میں قرآن کریم نے اتنی بات تو واضح فرما دی کہ یہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کا اسے نگران مقرر کیا ہوا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نائب مقرر کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ یہ قارون حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے بھی کوئی عہدہ دے دو، جس طرح تم نے اپنے بھائی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے تو مجھے اپنا نائب مقرر کرو، میرے پاس مال و دولت وغیرہ زیادہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات منظور نہیں تھی تو قارون کو کسی بھی طرح کا کوئی عہدہ نہ ملا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں جو حسد تھا اس حسد کی آگ مزید بڑھی اور یہ منافقت پر اتر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت شروع کر دی. اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ یقیناً قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے عطا کر رکھے تھے کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ کوئی قوت والی جماعت بھی اگر ان کو اٹھاتی تو پھر بھی وہ چابیاں ان کو بوجھل کر دیتی. روایات میں آتا ہے کہ سینکڑوں اونٹ جب اس کے خزانوں کو اٹھا کے چلتے تو وہ بھی بوجھل ہو جاتے، وہ بھی اس کے خزانوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں وہ نہیں اٹھا سکتے تھے. بہت زیادہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اور مال و دولت اسے عطا کیا تھا. اب جب یہ اتنا مالدار تھا،
جب قوم والوں کے سامنے آتا تو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، تو قوم والوں نے اسے کہا کہ لا تفرح، اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ مزید قوم والوں نے اسے ترغیب دی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے، اس مال و دولت کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، غریبوں کی مدد کرو، صدقہ خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری آخرت کی زندگی بن جائے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، اسی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو۔ دوسری بات، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قارون تھا یہ بڑا ہی کنجوس تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ کھانا کھاتا تھا، روٹی کھاتا تھا، تو اس روٹی کو چنگیر کے اندر نہیں رکھتا تھا کہ یہ چنگیر میلی ہو جائے گی، پھر اس کو دھونا پڑے گا، اس کے دھونے کے لیے صابن خرچ ہوگا، کوئی بندہ رکھنا پڑے گا، اس کو تنخواہ دینی پڑے گی۔ انتہائی کنجوس ترین آدمی بھی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قوم کے ذریعے اس کو یہ پیغام دیا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں جو تمہاری ضروریات ہیں، کم از کم ان ضروریات کو تو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے جو اسے وسعت عطا کی، مال و دولت عطا کیا، اگر اس کے بقدر اس کا لباس نہ ہو تو یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حد سے تجاوز، اس کا ایک مطلب علماء کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہو، یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہوں، اور وہ ان نعمتوں کو استعمال نہ کرتا ہو تو یہ بھی اسراف کے اندر آتا ہے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، آپ اپنی قسمت کے مطابق اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے اتنا تو کم از کم آپ استعمال کریں۔ یہ تو نہ ہو کہ مالدار ہو لیکن میلے کچیلے کپڑے پہن کے کہ جی بس یہ سادگی ہے، یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی نام ہے اس چیز کا کہ آپ نے حلال طریقے سے جو مال کمایا ہے اس کا اظہار بھی آپ کے جسم پر ہونا چاہیے۔ یہ حلال کمائی کا اظہار یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قارون کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، حلال طریقے سے مال کماؤ اور پھر اس کو حلال طریقے سے لگاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی غریبوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اتنا مال و دولت تمہیں عطا کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ، اس لیے کہ یہ فساد تکبر کے ذریعے سے فساد مچاتا تھا، غریبوں پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا، تو اس کو کہا گیا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آگے اس نے کیا جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا، یہ جتنا بھی میرے پاس مال و دولت ہے یہ میرے اپنے علم اور لیاقت کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ قارون علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس بے وقوف کو اتنا بھی پتہ نہیں، اگر اس کے پاس اتنا بھی علم ہوتا کہ یہ علم اور یہ جو عقل جس کے مطابق یہ بات کرتا ہے، یہ عقل اسے کس نے عطا کی ہے، یہ علم اسے کس نے عطا کیا کہ جس کے بل بوتے پر کہتا ہے کہ علم کی وجہ سے مجھے یہ مال و دولت ملا، تو یہ علم عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ علم بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن تھا جو بے وقوف۔ اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، اولم یعلم، کیا یہ بے وقوف نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، تحقیق اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری نسلوں کو ہلاک کیا، من ہوا اشد منہم قوہ، جو اس سے زیادہ قوت میں بھی اس سے زیادہ سخت تھے، وہ اکثر جمع، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ تھے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اللہ فرماتے ہیں کل کو قیامت کے دن مجرم لوگوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے کہ کس نے کون سا گناہ کیا ہے، تو اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کون سا گناہ کیا۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، چنانچہ یہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے آیا بڑی آن بان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اب وہ لوگ جو دنیا کے پجاری، مال و دولت کے پجاری، وہ کہنے لگے، یا لیت لنا، ہائے کاش، مثل ما اوتی قارون، کہ ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو اللہ کی طرف سے قارون کو عطا کیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا کہ جسے اللہ نے علم عطا کیا، یعنی اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ویلکم،
ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے کہ تم خزانوں کی دعا کرتے ہو۔ ثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں اور جو اجر و ثواب ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو آج ہے، کل نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ وہ کسے ملے گا؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ ثواب صرف اسی کو ملتا ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو جلدی کرے گا کہ نہیں مجھے بھی یہ سب کچھ مل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسوں کو محروم کر دیں، اور جو صبر اختیار کریں گے، تکالیف اور آزمائشوں میں زندگی گزاریں گے، ان پر صبر کریں گے، ایمان اعمال صالحہ پر زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ کچھ عطا کریں گے کہ جو قارون کے خزانوں سے بہت کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔